ارم چوہدری اب مکمل نوجوان اور باشعور ہو چکی تھی۔ وہ زبان کی کچھ دیکھی تھی، لیکن کردار ہمیشہ مثبت رہا تھا۔ جوانی کی بہار کو اس نے اپنی نسوانیت برقرار رکھتے ہوئے روکا تھا، لیکن آج وہ اپنا دل رافیل پر ہار گئی تھی۔ اس کا دل اس کے اختیار میں نہیں آ رہا تھا، اور وہ خود کو رافیل پر فدا ہونے سے روک نہیں پائی تھی۔ اس وقت تو وہ اس عشق سے ناواقف تھی، لیکن آنے والا وقت اسے پریشان کرنے والا تھا۔ رافیل جتنے دن گاؤں میں رہا، چھوٹی چوہد رعائن اس کی دلچسپی کا مرکز بنی رہی۔ وہ روز کسی نہ کسی بہانے مل لیتے اور دل کی باتیں کرتے رہتے، ہنسی مذاق کرتے، اور کبھی کبھی تو اٹھکلیاں بھی کرنے لگتے۔ پیار کی زبان خاموش تھی، لیکن دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا ایک نہ ٹوٹنے والے بندھن کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ جب تک دونوں پاس تھے، ملتے تھے، خوش تھے، لیکن جیسے ہی رافیل کے واپس جانے کا وقت آیا، ارم چوہدری کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اپنا دل رافیل کو دے چکی ہے۔ اس کے جانے کا سنتے ہی وہ بے چین ہو گئی، اور پہلی بار حویلی کا کوئی رہائشی ایک مزارع کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ارم چوہدری چادر میں لپٹی چھپتی چھپاتی رافیل کے گھر آ گئی۔ زرقا اسے جانتی تھی، اس لیے اپنے گھر چوہدری کی اولاد دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ لیکن جب ارم نے زرقا کو اعتماد میں لے کر رافیل کے بارے میں سب بتا دیا تو زرقا خوش ہو گئی کہ ارم چوہدری اس کی بھابھی بننا چاہتی ہے۔ لیکن جب ارم نے رافیل سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو زرقا نے بتایا کہ وہ تو صبح کی گاڑی سے ہی شہر چلا گیا۔ ارم کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا اور رافیل پر بہت غصہ آیا۔ بھلا اسے ملے بنا وہ کیسے ایسے جا سکتا تھا؟ لیکن وہ جا چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب عشق سر پہ سوار ہوتا ہے تو انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ ارم چوہدری کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہو گئی تھی، اور اس کی بدلتی حالت نے اس کی محبت کی چغلی حویلی کے مکینوں سے کر دی۔ مینا بیگم نے اسے سوچوں میں گم کھوئی کھوئی دیکھا تو ان کا ماتھا ٹھنکا۔ اکیلے میں اسے پکڑ لیا۔ ماں تھیں بہت جلد ہی حقیقت بھی اگلوا لی، اور جب ان کو پتہ چلا کہ چوہدریوں کی بیٹی ایک کمی کمین کے بیٹے کے عشق میں پڑ گئی ہے تو ان کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ انہوں نے ارم کو ڈرا یا دھمکایا اور اس کے حویلی سے باہر نکلنے پر مکمل پابندی لگا دی، لیکن یہ بات چار دیواری میں بند رہنے والی نہیں تھی۔ مینا بیگم نے جتنی کوشش کی، اس بات کو چھپانے کی اتنی ہی شدت سے یہ بات حویلی کے باہر تک پھیل گئی۔ مینا بیگم نے مہر و بیگم کو پیغام بھیج دیا تھا کہ رافیل کو تب تک گاؤں واپس نہ آنے دے جب تک ارم کی شادی نہیں کر دی جاتی۔ دوسری طرف وہ ارم کے اچھے رشتے کی تلاش میں لگ گئیں۔ ارم ایک کمرے میں بند تھی جہاں فی الحال کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا، جبکہ رافیل ان تمام باتوں سے بے خبر شہر میں اپنی پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھے سکون سے زندگی گزار رہا تھا۔ اسے ارم چوہدری کی یاد تو آتی، لیکن اپنی پڑھائی کو وہ بہت زیادہ اہمیت دے رہا تھا۔ اس لیے وہ یہ نہیں جان پایا کہ ایک حسینہ اس کے عشق میں قید تنہائی کاٹ رہی ہے، اور اس کے گھر والے اس کے لیے لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں۔ شاید یہ بات اتنی شدت اختیار نہ کرتی، لیکن ارم چوہدری نے گھر سے بھاگنے کی کوشش کی اور پکڑی بھی گئی تو چوہدری پہلی بار اس بات میں شامل ہوا۔ چوہدری عرفان کے لیے اپنی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ وہ ارم چوہدری جیسی سو بیٹیوں کی قربانی دے سکتا تھا، لیکن اپنی عزت پہ حرف برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ ارم چوہدری خالد کے بیٹے رافیل کے عشق میں پاگل ہو رہی ہے تو چوہدری غصے سے بے حال ہو گیا، اور اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ رافیل کی ماں اور بہن کو اٹھا کر اس کے قبرستان والے فارم ہاؤس پر پہنچا دیا جائے۔ چوہدری عرفان بد فطرت انسان نہیں تھا، لیکن نہ جانے بیٹی کے معاملے میں کیا ہوا کہ وہ ایک دم سے خود غرض انسان بن گیا۔ اس نے مجاہدی کو بلا لیا۔ مجاہدی اس کا دست راست اور اس کے تمام کاموں کا نہ صرف انچارج تھا بلکہ چوہدری کی طاقت بھی تھا۔ مجاہدی کی عمر 30 سال تھی، لیکن لمبی مونچھوں اور گھنے بالوں کی وجہ سے اس کی شخصیت بہت الگ دیکھتی تھی۔
اس کو دیکھ کر ہی بڑے بڑے اکڑو خانوں کے چکے چھوٹ جاتے تھے، لیکن چوہدری عرفان اسے صرف وہی کام دیتا تھا جس میں کسی کا کوئی راز پوشیدہ ہوتا تھا۔ آج بھی جب وہ چوہدری کے سامنے با ادب کھڑا ہوا تو چوہدری نے اسے ساری بات بتا دی اور اسے کہا کہ اس مسئلے کو اپنے طریقے سے حل کرو، جس کا مطلب یہ تھا کہ مجاہدی کچھ بھی کرنے کے لیے آزاد تھا۔ اور جب چوہدری نے اسے بتایا کہ لڑکے کی ماں اور بہن فارم ہاؤس پر پہنچ چکی ہیں تو مجاہدی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی اور لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ فارم ہاؤس کے ایک کمرے میں زرقا تھی اور ساتھ والے دوسرے کمرے میں نورین سر گھٹنوں میں دیے اس انجانی آزمائش سے بے خبر سوچ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجاہدی رات کو فارم پر آیا اور سارے پہرے داروں کو خبردار رہنے کا کہہ کر خود زرقا والے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ زرقا کو پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ یہ اس کی کمزوری تھی کہ وہ ایسی نوجوان لڑکیوں سے مل کر خوش ہوتا تھا، خاص کر جب سامنے والی ایسے بے بس ہو تو اسے بہت لطف ملتا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، تواس کی نظر گٹھڑی بنی زرقا پر پڑی، جو سمٹ کر اپنے آپ میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجاہدی کو لرزتی زرقا بہت بھلی لگی۔ وہ اپنے آپ میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ایک لمبی سانس لے کر زرقا کی خوشبو محسوس کرتے۔ جب اس کی طرف بڑھا تو زرقا چونک کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں یہ سوال تھا کہ اسے یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ دیکھ لڑکی، تیرے بھائی نے حویلی کی عورت سے کھیلنے کی کوشش کی ہے، جس کی قیمت تمہیں اور تمہاری ماں کو چکانی ہوگی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ چپ چاپ جو میں کہتا ہوں وہ تم کرتی جاؤ، ورنہ اگر مجھے زبردستی کرنی پڑی تو تم مجاہدی کونہیں جانتی۔ مجاہدی نے زرقا کو خوفناک نظروں سے گھورتے ہوئے کہا تو زرقا کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ وہ منمنائی، مجھے جانے دو، میرے بھائی نے کچھ غلط نہیں کیا، تم لوگ ایسا مت کرو، ہمیں چھوڑ دو۔ مجاہدی دانت نکال کر نازک سی لرزتی زرقا کو دیکھنے لگا اور بد لحاظی سے بولا، جلدی سے آ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ مجھے وہ بلانا پڑے جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ مجاہدی کی بات سن کر زرقا کو پہلی بار ادراک ہوا کہ اسے فارم ہاؤس کیوں لایا گیا ہے، اور مجاہدی جیسے مرد سے کہ تصور سے ہی اس کی روح کانپ گئی۔ فوراً گڑگڑاتی ہوئی مجاہدی کے قدموں میں گر گئی اور گھٹی گھٹی آواز میں بولی، خدا کا واسطہ ہے مت کرو، میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے جو مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہو۔ مجاہدی نے بازو سے پکڑ کر اسے اوپر اٹھایا اور اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا خوف سے سفید پڑتا چہرہ اوپر کر کے بولا، جتنے نخرے کرے گی مجھے اتنا ہی غصہ آئے گا، اور غصے میں کیا کر جاتا ہوں مجھے خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ تعاون کرو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مجاہدی کا لہجہ گرجدار اور چہرے پر شیطانیت تھی۔ زرقا کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، تبھی وہ اس سورت حال کی تاب نہ لا سکی اور ہوش سے بیگانی ہو کر زمین بوس ہو گئی۔